أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون صدق اللہ العظیم. سورہ القلم آیت نمبر 34 تا 38 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. بے شک خدا ترس انسانوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتیں بھری جنتیں. جو لوگ سرکش ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جو لوگ تقوی سے آراستہ ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اسی کے نظر و نیاز مانتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تقوی شعار انسان ہے، ان کے لیے نعمتیں بھری جنت ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کے برابر کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟ کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے کوئی عہد و پیمان باندھ لیا ہے قیامت تک کے لیے کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہو جو جس کا تم حکم لگاتے ہو؟ سلہم ایہم بذالک زعیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے. ام لہم شرکاء، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے یہ ذمہ لے رکھا ہے؟ فلجأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. اس دن کا تصور کرو، یوم یکشف عن ساق، جب جو ہے اتنا سخت دن آئے گا اور جو ہے پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، انہیں دنیا کے اندر سجود کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ صحیح سالم تھے، لیکن یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے تھے، اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتے تھے. اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرنے والے باغی اور سرکش انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے. آج اگر تم دنیا کے اندر نہیں جھکتے، سجدہ ریز نہیں ہوتے، اللہ کے احکامات کے آگے جھک نہیں جاتے، تو قیامت کے دن جب اللہ تمہیں سجدہ کرنے کے لیے کہے گا تو تمہاری کمر جو ہے وہ سخت ہو جائے گی، تم سجدہ نہیں کر سکو گے. آئیے دنیا کے سرکش اور باغی انسانوں، سجدہ نہ کرنے والے انسانوں، نمازیں نہ پڑھنے والے انسانوں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. قیامت کے روز تم سجدہ کرنے کی کوشش کرو گے لیکن سجدہ نہیں کر سکو گے. وہ ہماری بدقسمتی کا دن ہوگا کہ اگر ہم جو ہے دنیا کے اندر سجدے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے اعراض کر رہے ہیں، آخرت کے اندر بھی ہم سجدہ نہیں کر سکیں گے. وہ ہماری ہلاکت کا دن ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے ان کو خبر بھی نہیں ہو. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر چاہتے ہو جس کی چٹی میں یہ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے جو ہے یہ لکھ رہے ہیں؟ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، میں انہیں ان سے خود نمٹ لوں گا.
یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو ساحر و مجنون کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی دعوت بے لاگ انسانیت کے سامنے پیش کرتے رہیں، ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہمیں قرآن و سنت پر جو ہے من عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکشی اور بغاوت کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔